کہانی ہے ایک ایسی مقتولہ کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی اور جسے دختر مشرق بھی کہا گیا۔ دختر مشرق بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو ایک فوجی حکومت کے دور میں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ان کے 2 بھائیوں شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کو پراسرار انداز میں قتل کیا گیا اور ان کے قاتلوں کا آج تک سراغ نہیں ملا۔ پاکستان کے غریب لوگوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری زندگی بھی پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، مساوات کے لیے اور غریبوں کے لیے وقف ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی شہادت سے 3 ماہ قبل اپنے قتل کی سازش کا انکشاف کر دیا تھا۔ 3 ماہ تک وہ قاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکارتی رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر انسان کو جو ایک دفعہ جی جاتی ہے، اور یہ زندگی شیروں جیسے جینا چاہیے، گیدڑوں جیسے نہیں، اور سچ کے راستے پر چل کر کے جینا چاہیے۔ شہادت سے چند دن قبل ایک ای میل میں انہوں نے اپنے ممکنہ قاتل کو نامزد بھی کر دیا، لیکن ابھی تک ان کے قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حامد میر اور اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ کے اس مقام پر جہاں پر 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو تقریباً 1 سال گزر چکا ہے۔ اس 1 سال کے اندر بہت سے واقعات پیش آئے۔ محترمہ کی قربانی کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے بہت سے سوالات ابھی تک عوام الناس میں زیر بحث ہیں۔ ان اہم معاملات پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاہنواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا سراغ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر تحقیقات کی جائیں تو قاتلوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں اس سٹیج سے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی کی آخری تقریر کی۔ 27 دسمبر 2007 کی سپہر محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی زندگی کے آخری جلسے میں شرکت کے لیے لیاقت باغ آئیں تو لیاقت باغ کے اسٹیج سمیت آس پاس کی عمارتوں پر سرکاری سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو دہشت گردی کے خطرے سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کے بارے میں اسٹیج پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ محترمہ دور ایک بلیک چیز نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا دور ونڈو وغیرہ تھے، کچھ ہولڈنگ لگی ہوئی تھی، لیکن مجھے کوئی بلیک چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا بھی مجھے نظر نہیں آ رہی، ونڈوز ہیں اور بہت ہیں بس، دین شی کیپٹ کوائٹ۔ وہاں پہ لیاقت باغ میں انہوں نے سیکیورٹی کا کنسرن کس خاص حوالے سے شو کیا؟ جو بلڈنگز تھی اراؤنڈ لیاقت باغ ویری نیئر، آپ کو پتا ہے سڑک کے اوپر ہی بڑی اونچی بلڈنگز ہیں، اور جو درخت تھے شیشم کے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی کوئی نگرانی ہے یا نہیں ہے۔ اسٹیج پر ان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ایک شخص خالد شہنشاہ کی کچھ حرکات و سکنات نے کئی شکوک و شبہات پیدا کیے۔ خالد شہنشاہ کا تعلق کراچی سے تھا۔ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی گاڑی میں زرداری ہاؤس اسلام آباد سے ان کے ہمراہ آیا اور حملے کے وقت بھی وہ گاڑی میں موجود تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے کچھ عرصہ کے بعد خالد شہنشاہ کو کراچی میں قتل کر دیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیاقت باغ میں ایک یادگار تقریر کی۔ اور ہمارا ساتھ دو، کیونکہ مل کر کے انشاءاللہ ہم ان کو بورات سے نکالیں گے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو بہت خوش تھیں۔ وہ اپنی گاڑی میں واپس روانہ ہوئیں تو ان کے ہمراہ مخدوم امین فہیم، ناہید خان اور صفدر عباسی بھی موجود تھے۔ لیاقت باغ سے باہر نکلتے ہی ایک مجمع نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ وہ گاڑی کی چھت سے باہر نکل آئیں اور نعروں کا جواب دینے لگی۔ اس دوران ان پر فائرنگ ہوئی اور پھر ایک دھماکہ۔ ABC کے 26 حروف ہیں۔ دھماکے کے وقت جلسہ گاہ کے اندر کچھ لوگ ٹی وی انٹرویوز دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے صرف دھماکے کی آواز سنی اور چند ہی لمحوں میں
ایمبولینسوں کے سائرن بھی بجنے لگے۔ یہ دھماکے نیو ایج موومنٹ ABC کروا رہی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نے 12 اہم سوالات کھڑے کیے جن کا جواب حاصل کیے بغیر ان کے قاتلوں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ پہلا سوال، محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی گاڑی کی چھت سے باہر کیوں آئیں؟ لیاقت باغ سے واپسی کے وقت ان کے ارد گرد پولیس کی نفری کم کیوں ہو گئی؟ ان کی گاڑی کو لیاقت باغ سے بائیں کی طرف جانا تھا لیکن ان کی گاڑی دائیں طرف کیوں مڑ گئی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے سر میں گولی لگی یا ان کی موت کی وجہ گاڑی کی چھت کا لیور بنا؟ کیا گولی چلانے والا اور دھماکہ کرنے والا ایک ہی شخص تھا؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے قافلے پر ایک سے زائد افراد نے فائرنگ کی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولی دائیں طرف سے لگی یا بائیں طرف سے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت اس سانحے میں شہید ہونے والے کسی ایک شخص کا بھی پوسٹ مارٹم کیوں نہ ہوا؟ جائے حادثہ کو فوری طور پر کس کے حکم سے دھو دیا گیا؟ کیا ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے ملزمان اصلی ہیں؟ شہادت سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو نے پرویز مشرف کے نام ایک خط میں جن افراد کو اپنا ممکنہ قاتل قرار دیا تھا ان کے بارے میں انہیں اس وقت کی حکومت کی طرف سے کیا جواب دیا گیا؟ امریکی صحافی ولف بلٹزر کے نام بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آخری ای میل کی بنیاد پر کوئی تفتیش کیوں نہ کی گئی؟ 27 دسمبر کے حملے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے پروٹوکول آفیسر اسلم چودھری شدید زخمی ہوئے۔ وہ اسٹیج سے جائے حادثہ تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ واپس جا رہے تھے تو پولیس نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ پولیس وہاں سے غائب ہو گئی تھی، یہ ہمیں سمجھ آج تک نہیں آئی کہ پولیس کیوں غائب ہوئی تھی، کیونکہ پولیس کو چاہیے تھا جب تک بی بی چلی نہیں جاتی گھر تک اس وقت تک پولیس ساتھ رہے، لیکن پولیس ساتھ نہیں تھی، کوئی بندہ اس کے ساتھ۔ اس سٹیج پر کوئی پولیس کے ساتھ پھٹا بھی ہوا تھا؟ یہ سٹیج جب چڑھ رہی تھی نا اس وقت ڈاکٹر صفدر عباسی کا جو ہمارے سینیٹر ہیں ان کا پھٹا ہوا تھا کہ لڑکوں کو وہ مار رہے تھے بلا وجہ، انہوں نے منع کیا تو ان سے وہ الجھ کے سیکورٹی چھوڑ کے چل گئے، جب تک کہ کسی بھی ملک میں سیکورٹی کو چھوڑ کے جانے کا کوئی تصور آج تک نہیں ہے کہ سیکورٹی ایجنسی کسی بندے کو لڑتی ہے یا منع کرتی ہے تو اس کو پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن سیکورٹی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ لیکن اس دن یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر میجر امتیاز جو اس وقت SSP تھے اور سیکورٹی میں تھے اور ڈاکٹر صفدر کے جانے کے بعد پھر وہ واپس آئے، جو میں نے سمجھ کر کے واپس لائے ان کو 40-45 بندے جو اکبر ہوٹل کی طرف سے آ رہے تھے، جن کے پاس جھنڈے تھے پیپلز پارٹی کے اور وہ نعرے لگا رہے تھے، لیکن ان نعروں میں وہ ردم اور وہ بات نہیں تھی جو پیپلز پارٹی کے کارکن کا اثاثہ ہے، وہ نہیں تھی بات اس میں۔ انہوں نے اتنے زور سے گاڑی تھپ تھپائی کہ بی بی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے کارکن ہیں وہ باہر نکل آئی۔ یا اندر کیا ہوا مجھے نہیں اس بات کا پتہ، لیکن وہ نکل آئی باہر۔ قائرے کو اور حاکم علی کو اور ایک منڈا ذوالفقار ہے ہمارا لڑکا فیصل آباد کا کرکٹ کا بہترین پلیئر، ذوالفقار علی بھٹو، وہ تینوں کو میں نے کیا چونکہ وہ قد لمبے تھے۔ اس کے باوجود حاکم علی نے کہا میں گر جاؤں گا، موٹا ہوں، میں نے کہا نہیں تیرا قد لمبا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے یہاں۔ اسی ٹائم کو آدھے سیکنڈ کی بات ہے یہ، ایک فائر کیا ہے کسی نے اوپر سے اپنے کھڑے ساتھ سے بندے نے، اس کو فالو کیا ہے مختلف بلڈنگ سے لوگ جو بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فائرنگ کی ہے بڑی بروٹلی، اور بندے ہمارے گر رہے تھے جب یہ اس کو بلاسٹ میں فالو کیا اس فائرنگ کو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائرنگ ایک طرف سے نہیں 2-3 طرف سے، 3 طرف سے ہوئی ہے، ٹینکی سے بھی آئی ہے، سامنے اکبر ہوٹل سے بھی آئی ہے، جو بلڈنگ بن رہی ہے وہاں سے بھی آئی ہے۔ ابن رضوی 27 دسمبر کے جلسے کے منتظمین میں شامل تھے، ان کا بیان بھی اسلم چودھری کے بیان سے ملتا جلتا ہے۔ بی بی کی گاڑی آگے باہر نکل گئی، باہر جیسے نکلی ہے بی بی کی گاڑی نے ایکچولی جانا تھا لیفٹ ہینڈ کی طرف، ہم لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ گاڑی کا جتنا بھی وہ پیچھے آگے اسکواڈ تھا انہوں نے پتہ نہیں کس کے آرڈر پہ یا کس کے اشارے پہ گاڑی رائٹ ہینڈ پہ موڑ دی مری روڈ پہ، حالانکہ 23 دسمبر کو انتظامیہ جس میں CPO DPO تمام سیکورٹی کے افسران موجود تھے اور ان سے یہ طے ہوا تھا کہ بی بی آئے گی مری روڈ کی طرف سے، لیکن واپسی پہ ہمیشہ کی طرح بی بی لیفٹ ہینڈ پہ گوال منڈی کی طرف سے جائے گی۔ لیکن ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے بی بی کی گاڑی روکی پہلے، پھر تمام کراؤڈ جو آس پاس کھڑا تھا وہ بی بی کی گاڑی کے چاروں طرف آ گیا، لیکن اچانک بی بی کی گاڑی کو رائٹ ہینڈ کی طرف موڑ دیا گیا اور بی بی کی گاڑی تنہا تھی، تمام اسکواڈ جو تھا وہ چلا گیا تھا۔ اچھا، بی بی کی گاڑی یہاں سے گزرنے سے پہلے یہاں پہ کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں آپ پولیس والوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے، وہ کیا مسئلہ تھا؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب بی بی ہمارے جلسے میں شرکت کے لیے ایک بہت بڑے پیچھے کے جلوس سے چلی آ رہی تھی تو میں اور عبد القادر شاہین صرف یہاں کھڑے ہوئے تھے، اس جگہ پہ موجود تھے۔